کچھ لوگ اپنے پاخانے کو روکتا ہے نماز پڑھ لیتا ہے، یا پیشاب کو روکتا ہے نماز پڑھ لیتا ہے. اس کو پیشاب آیا ہوا ہے یا پاخانہ آیا ہوا ہے، کہتے ہیں ابھی وضو مشکل ہے، چلو نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنا وضو کی تیاری کر لیتے ہیں، پاخانے کی تیاری کر لیتے ہیں. کیا اس کے ساتھ نماز جائز ہے یا نہیں؟ یہ ایک اہم مسئلہ ہے، اس مسئلے کو سیکھنا چاہیے میرے بھائیو. یہ اکثر ساتھی اس طرح کرتے ہیں. انسان ہے، انسان کے پاس کبھی کبھی انسان کو ایسے حالات آ جاتی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ پاخانہ اگر انسان کو آ گیا اور اس کو نماز پڑھنے میں اس کی سوچ، اس کی دماغ، اس کے دل پاخانے میں ہے، انسان کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ میں کیا کہتا ہوں، کہ اگر وہ اس سے اتنا تنگ ہے، اتنا سخت آیا ہوا ہے کہ کبھی ایسا حرکت کرتا ہے، کبھی ایسا حرکت کرتا ہے، ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، تو پھر اس صورت میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. پیشاب کا بھی یہی حکم ہے. اگر کسی کو پیشاب اتنا سخت آیا ہوا ہے کہ اس کی سوچ نماز میں نہیں ہے، پیشاب میں ہے، تو اس صورت میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. مکروہ تحریمی کا کیا مطلب ہے؟ مکروہ تحریمی یہ ہے کہ اس عمل کی ترک واجب ہے. اس شخص پہ یہ لازم ہے، اس پہ واجب ہے کہ پہلے پاخانہ کرے، پہلے اپنا پیشاب کرے، پھر اس کے بعد نیا وضو بنائے، پھر آ جائے نماز میں شریک ہو جائے. یہ نہ کرے کہ وہ کہتے ہیں میں جماعت کی نماز سے رہ جاتا ہوں یا اپنا اکیلا نماز پڑھتا ہوں. سستی کی وجہ سے اس کو وضو سخت ہے، وضو مشکل ہے، وضو کرنے میں اس کو سستی کرتا ہے اور ادھر نماز ایسے حالت میں پڑھتا ہے، تو ایسے عمل مکروہ تحریمی ہے. یہ نہیں کرنی چاہیے. جماعت رہ جائے کوئی بات نہیں، تسلی سے اپنا نیا وضو بنائے، تسلی سے اللہ کی عبادت کے سامنے کھڑے ہو جائے. 24 گھنٹے میں میرے بھائیو ہم اللہ کو ٹائم دے. انسان کے لیے مناسب یہ ہے کہ پہلی تیاری کرے. اگر تیاری کا وقت نہیں آیا تو جماعت بھی چھوڑ دے، تسلی سے وضو بنائے. یہ مکروہ تحریمی ہے.